بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. حج کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی. حج کا پہلا دن منا میں گزرا اور حج کا دوسرا دن. آج جو بات چل رہی تھی وہ حج کے دوسرے دن کے متعلق چل رہی تھی کہ حج کے دوسرے دن جو پہلا عمل ہے وہ پہلا عمل عرفات کا ہے. عرفات جانا ہے اور اس کی انتظامی ترتیب کیا ہوگی میں نے اپنے حج کی تفصیلی درس کے حوالے سے ترتیب بیان کر دی تھی. اس کے بعد عرفات کا دوسرا دن جو ہے اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے. اس کے اندر میں تھوڑا سا آپ کو ویژولائز کر دوں تاکہ پتہ ہو کہ یہ کیا ہے، ایسے نہ اندھیرے میں رہے ہم. دیکھیے جی، یہ جو مقام ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ مجھے تھوڑا سا بتا دیجیے. یہ میدان عرفات ہے. جو دوسری سلائیڈ ہے، اچھا بتایا ہے کہ نظر نہیں آ رہا. آپ بتائیے کہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، ایک اور صاحب بتا دیں مجھے نظر آ رہا ہے کہ دکھائی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. ٹھیک ہے. دیکھیے یہ میدان عرفات ہے اور میدان عرفات اس رنگ کا نہیں ہے، صرف ہائی لائٹ کرنے کے لیے بتایا گیا کہ میدان عرفات یہ ہے. ٹھیک ہے. میدان عرفات سے سمجھ لیں یہاں پر یہ تھوڑا سا اگر آپ اس پہ غور کریں، یہ پورا کا پورا میدان عرفات ہے اور پورے کے پورے میدان عرفات کے اندر یہ میدان عرفات ہے. خیمے لگے ہوئے ہیں اور یہ کراس لگایا ہوا ہے، یہ ویسے انتظامی اعتبار سے کیا ہوا ہے. یہ جو جگہ نا گول، یہ گول جگہ ہے، یہ میدان عرفات کا مرکز ہے. سمجھ، اس کو جبل عرفات کہتے ہیں. اور جبل عرفات کے سمجھ لے گرد پورا کچھ پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہے یہ مین جگہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام جو تھا وہ اس مقام پہ تھا، میدان عرفات میں. کس مقام پر؟ یہ یہاں پر آج وہ ہے مسجد نمرہ ہے. ٹھیک ہے، مسجد نمرہ ہے اور مسجد نمرہ اس مقام پر ہے. پین ناراض ہو رہا ہے. ایک سڑک یہ ہے، ٹھیک ہے، دوسری سڑک یہ ہے، تیسری سڑک یہ ہے اور یہ تین سڑکیں ہی کھلی ہوئی ہوتی ہیں. اور یہ جو ہے ایک یہاں سے راستہ یہ بسوں وغیرہ کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کو نہیں، اس کو سوق العرب کہتے ہیں. جو یہ ہے یہ سوق الجوہرہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سوق السلام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تین سڑکیں جاری ہوتی ہیں. یہاں پر مسجد نمرہ ہے. تھوڑی سی باہر ہے بکیا، تھوڑی سی باہر ہے. یہ مسجد نمرہ ہے. یہ جو یہ والا مقام ہے یہ جبل رحمت ہے. یہ جبل رحمت ہے. اس مقام کے اس جگہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹنی پر بیٹھ کر میدان عرفات میں وقت گزارا تھا. جو پاکستانی ہیں ان کے خیمے میدان عرفات میں یہ اس جگہ پہ لگتے ہیں.
ٹھیک ہے، یا ادھر لگتے ہیں. ہم نے 2-3 دفعہ اس چیز کو نوٹ کیا ہے، ان مقامات پہ پاکستانیوں کے خیمے لگتے ہیں. تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بیمار ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، تو ان کو مکے سے اس راستے سے لے کر آیا جاتا ہے. نہیں، وہ لوگ مینا سے نہیں آتے، طریق الطائف سے ان لوگوں کو یہاں سے چھوٹی سی روڈ کنیکٹ ہوتی ہے، یہ لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. 9 تاریخ کو یہاں پر میدان عرفات میں رہتے ہیں. اس کے بعد یہاں سے نکلتے ہیں، یہ تقریباً بنتا ہے 6-7 کلومیٹر. ٹھیک ہے، جو کہ عام چلنے سے 1.5 گھنٹے میں انسان کور کر لیتا ہے، اور وہ سکون رہتا ہے. میدان مزدلفہ شروع ہو جاتا ہے. میدان مزدلفہ جو ہے شروع ہوتا ہے، وہ اس کے پورٹس یہ ہیں. ٹھیک ہے، مزدلفہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، نہایت المزدلفہ کے پورٹس یہ ہیں. یہ جو مزدلفہ ہے، 9 تاریخ کو اب یہاں پر آئیں گے. اصولاً 10 تاریخ شروع ہو گئی ہے، لیکن شریعت نے 9 تاریخ کی راتیں دو رکھی ہیں. ایک 8 ذی الحج کی رات، 8 ذی الحج کا پورا گزرا، اور جو 9 کی رات ہے وہ 9 ذی الحج کی اپنی رات ہے. پھر آگے 10 تاریخ شروع ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، تو 10 کی جو رات ہے وہ بھی 9 کی رات ہی مانی جاتی ہے شریعت اعتبار سے. لہذا ہم شب عید یعنی 10 ذی الحج کی عید کو مزدلفہ آتے ہیں، اور یہاں پر پہنچتے ہیں، اور یہاں پہنچ کر کوشش کریں کہ میدان کے درمیان میں جہاں مسجد مشعر حرام ہے وہاں پر قیام کر لیں. یہ مسجد مشعر حرام، مسجد مشعر حرام مزدلفہ میں اس مقام پر ہے یہ مسجد. ٹھیک ہے، مسجد مشعر حرام، جگہ جگہ یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں مزدلفہ. ٹھیک ہے، امید ہے ویژولائز ہو گیا ہوگا. اب آئیں اپنے سبق کی طرف. مزدلفہ عرفات سے واپس مکہ کی طرف 3 میل کے فاصلے پر ہے. 3 میل کا مطلب ہے 6-7 کلومیٹر. ٹھیک ہے، 3 میل آج کل ایک انگلش مائلز ہوتے ہیں، وہ والا میل شرعی میل نہیں ہے. یہ 1 میل تقریباً 1 کلومیٹر اور 800 میٹر اس طرح ہوتا ہے. تقریباً 6-7 میل کا فاصلہ ہے. میل یہ پرانے اعتبار سے، ابھی جو سڑکیں بنی ہیں اس اعتبار سے 6-7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. غروب آفتاب ہوتے ہی مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائے، اور راستے میں غروب آفتاب ہوتے ہی نکل جانا چاہیے، یہی بہتر ہے. اگر رش سے گھبراہٹ ہے تو تھوڑے وقت سے نکلے، ورنہ یہاں سے بسیں لے کے جاتی ہیں. یعنی آپ جس گروپ سے آئے ہوئے ہیں اس کی بسیں، سرکاری سے ہیں تو سرکاری بسیں، یا ٹرین بھی چلتی ہے یہاں سے. تو غروب آفتاب ہوتے ہی مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائے، راستے میں ذکر اللہ اور تلبیہ بڑھتا رہے. اس روز حجاج کے لیے مغرب کی نماز عرفات میں یا راستے میں پڑھنا جائز نہیں. واجب ہے کہ نماز مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کے وقت نماز عشاء کے ساتھ پڑھے، اور ادا کی نیت سے پڑھیں گے، قضا کی نیت سے نہیں پڑھیں گے. مزدلفہ پہنچ کر اول مغرب کے فرض پڑھے، اور مغرب کے فرضوں کے بعد عشاء کے فرض پڑھے، اور مغرب کی سنتیں اور عشاء کی سنتیں اور وتر بعد میں پڑھے. مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں ایک اذان اور ایک اقامت سے پڑھی جائیں گی. مزدلفہ میں دونوں نمازوں کو اکٹھا پڑھنے کے لیے جماعت شرط نہیں ہے، تنہا ہو تب بھی اکٹھا پڑھ سکتے ہیں. اگر مغرب کی نماز عرفات میں یا راستے میں پڑھ لی تو مزدلفہ میں پہنچ کر اس کا اعادہ یعنی دوبارہ پڑھنا واجب ہے. اگر عشاء کے وقت سے پہلے مزدلفہ پہنچ جائے تو بھی مغرب کی نماز نہ پڑھے، عشاء کے وقت کا انتظار کرے، اور عشاء کے وقت میں دونوں نمازیں اکٹھی پڑھے. ٹھیک ہے جی، میں اس کی ترتیب آپ کو سمجھاؤں. یہ ترتیب تو انہوں نے بتا دی، بہت اچھی بتا دی. ٹھیک ہے، مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر بتا رہا ہوں کہ عرفات سے مزدلفہ پہنچے. ٹھیک ہے، تو مزدلفہ کے اندر آتے ہی سب سے پہلے وضو کریں.
وضو کر کے، اچھا آتے ہی سب سے پہلے وضو کیسے کریں گے؟ آتے ہی سب سے پہلے وضو جگہ تلاش کریں گے. جو لوگ جلدی پہنچ جاتے ہیں ان کو کوئی کارپیٹ وغیرہ مل جاتے ہیں. آواز کہہ رہے ہیں تھوڑی ہلکی آ رہی ہے. بھئی جتنی آ رہی ہے اس سے گزارا کر لیجئے، ورنہ آپ اپنے اس کی آواز سیٹ کر کے دیکھ لیں، لیپ ٹاپ یا موبائل یا ہینڈز فری جو بھی ہیں. میرا جو معمول ہے میں اسی کے مطابق بات ہو رہی ہے، کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، یعنی کوئی تبدیلی نہیں ہے میرے معمول کے حوالے سے. لیکن جگہ تلاش سب سے پہلے جگہ تلاش کرنی یہ اہم ترین چیز ہے. تو سب سے پہلے اہم ترین بات ہے کہ جگہ تلاش کرنی ہے کہ کوئی کارپیٹ وہاں دیکھیں. اگر آپ رات 1 بجے کے بعد پہنچیں گے، 12 بجے کے بعد پہنچیں گے تو کارپیٹ وغیرہ بھول جائیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جگہ تلاش کرنی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیمپ لے کے جائیں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ خیمے لے کے جائیں گے وہاں گزاریں گے. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کھلے آسمان کے تو نیچے گزارنا تو ضروری نہیں ضروری نہیں ہے. وہ جناب لے کے جاتے ہیں کیمپ، خیمہ لے کے جاتے ہیں، مچھردانی لے جاتے ہیں، مچھردانی لے جاتے ہیں، اس میں اپنی اہلیہ کو بستر بچھا کے دیا اور وہ اندر بیٹھ گئی. اب یہ سمجھ رہے کہ بیچاری خاتون بہت سکون سے رہ رہی ہے. اللہ کرے سکون سے رہ رہی ہو، لیکن مسئلہ یہ کہ زمین نیچے سے ہوتی ہے گرم، تپش اٹھ رہی ہوتی ہے، تپش اٹھ رہی ہوتی ہے، اور اوپر سے اندھیرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور لوگوں کی کثرت کی وجہ سے جو ہوا چل رہی ہوتی ہے اس کا اتنا پتہ نہیں چل رہا ہوتا. اگر اس صورت میں کیمپ لگا دیا جائے گا تو اندر ہوا کی بلوجی جالی والا ہوتا ہے تو ہوا ایسی نہیں آتی جتنی بار، تو پسینے سے شرابور ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پر. ٹھیک، ضروری نہیں شرابور ہو رہے ہیں. جیسے اس دفعہ موسم بہت زبردست تھا، بہت اعلیٰ موسم اس مرتبہ. ہو سکتا ہے اس دفعہ بھی اس سے اچھا موسم ہو، کیونکہ اس دفعہ کا موسم پہلے موسم کی نسبت بہتر ہوگا. تو امید ہے بہتر ہو تو کوئی کیمپ لے کے جانا چاہے لے جا سکتے ہیں، ہر ایک کی اپنی مرضی ہوتی ہے. اٹھانے کا پرابلم نہ ہو یا اس نوعیت کی کوئی چیز نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے کی وجہ سے خواتین کی بے پردگی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور ویسی خواتین سہولت میں بیٹھی ہوتی ہیں، کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ بات ہے. تو اچھا میرے پاس سامنے میسج ابھی تک کھلا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس طریقے سے معاملہ ہوتا ہے. تو اب سب سے پہلے تو نمبر 1 جگہ تلاش کرنی ہے. جگہ تلاش کر لیا، جگہ تلاش کرنے کے بعد اگلا مرحلہ وضو کا ہوتا ہے. بیت الخلاء پاس ہوتے ہیں، وہاں جا کے وضو کر لیا جائے اور بڑا سہولت سے ہوتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تھوڑی سی لائن لگانی پڑتی ہے. وضو میں یہ ہے کہ آپ جتنا لیٹ جائیں گے اتنا وضو میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے بعد مغرب کے لیے اذان دیں گے. زیادہ لوگ ہیں اذان دیں گے، اکیلا آدمی تو ضرورت نہیں. مغرب کے لیے اذان دیں گے، اور اذان دینے کے بعد جب جماعت کروائیں گے تو ایک اقامت پڑھیں گے، اور اقامت پڑھ کے مغرب کی نماز کروائیں گے 3 رکعت. مغرب کی نماز پڑھ کے چونکہ 9 ذی الحج شروع ہو چکی ہے تو 9 ذی الحج شروع ہونے کے بعد تشریق تسبیحات تشریق ایک بار پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور عشاء کی نماز ہوگی. ٹھیک ہے،
نو اقامت، نو اذان، ٹھیک ہے، نہ اقامت ہے اور نہ اذان، ٹھیک ہے۔ عشاء ہوگی، عشاء کے بعد مغرب کی سنتیں، اور عشاء کے بعد وہی تکبیرات تشریق، اور پھر مغرب کی سنتیں، اور پھر عشاء کی سنتیں، اور پھر وطر، یہ وطر مؤخر کر کے رات کے آخری حصے میں لے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری ترتیب مزدلفہ کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہاں مغرب کی نماز پڑھنے کے بارے میں جتنے مسائل ہیں وہ مسائل یہاں پر ذکر کر دیے ہیں۔ آگے چلے جی، مزدلفہ کی رات میں جاگنا اور عبادت میں مشغول رہنا مستحب ہے۔ اس رات مزدلفہ میں رہنا سنت موقع، اس رات مزدلفہ میں رہنا سنت موقع ہے۔ بہت سے لوگ وقت سے پہلے فجر کی اذان دے کر نماز فجر مزدلفہ میں پڑھ کر مینا کو چلے جاتے ہیں۔ اول تو فرض چھوڑ کر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں، کیونکہ وقت سے پہلے نماز نہیں ہوتی۔ دوسرے، وقوف مزدلفہ چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے جو کہ واجب ہے، اور دم بھی واجب ہوتا ہے۔ حج کرنے نکلے ہیں، قاعدے کے مطابق کریں۔ ایک فرض یعنی حج ادا کیا، دوسرا فرض یعنی نماز ترک کرنے کا گناہ سر لے لیا، یہ کیا سمجھداری ہے؟ بہت سے لوگ تو نفلی حج میں ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسے نفلی حج کی کیا ضرورت ہے جس میں فرض نماز نہ پڑھی جائے؟ البتہ عورت ہجوم کی وجہ سے مزدلفہ میں نہ ٹھہرے، سیدھی مینا چلی جائے تو اس کے لیے گنجائش ہے، اس پر دم واجب نہیں ہوگا، لیکن مرد ہجوم کی وجہ سے وقوف مزدلفہ چھوڑ دے یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن میں تو قطعاً نہیں کہتا کہ خواتین بھی جائیں، کیونکہ آج کل انتظام اچھا ہوتا ہے، کوئی پریشانی اور ٹینشن کی بات نہیں ہوتی۔ مزدلفہ میں رات گزارنا سنت موقع ہے۔ ہاں، جو بیمار ہیں، جو بوڑھے ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کے لیے شدید اذیت کی بات ہے خواتین میں، تو وہ جا سکتے ہیں۔ مرد ایسا بوڑھا ہے جو اس کے لیے شدید تکلیف ہے تو وہ بھی جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے نہ جائے۔ سوال کیا ہے کہ اگر خواتین جماعت میں شریک نہ ہو سکیں تو وہ جمع بن لیا ستیں کریں، پتہ نہیں کیا، جمع بین الصلاتین کریں گی؟ جی بالکل کریں گے۔ اوپر بتا تو دیا یہاں پر کہ اگر کیا کہتے ہیں، یہاں پر بتا دیں مزدلفہ میں دونوں نمازوں کو اکٹھا پڑھنے کے لیے جماعت شرط نہیں ہے، تنہا ہو تب بھی اکٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مزدلفہ کی رات کی بات ہوگی، اور مزدلفہ کی رات کا معاملہ مکمل ہو گیا۔ یہ حج کا دوسرا دن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیے، حج کے دوسرے دن میں یہ کام کرنے تھے جس کی تفصیل میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی۔ یہ میرے پرچے کے اندر بھی ہیں، اگر کوئی حج پہ جا رہا ہے تو میں بار بار یہ تاکید کروں، برائے مہربانی یہ پرچے لے کر جائیں، لوگوں کا حج بچائیں، یہ پرچے لے کر جائیں، لوگوں کا حج بچائیں، یہ پرچے لے کر جائیں، لوگوں کا حج بچائیں، کہ لوگ وہاں پر بہت پٹی پٹی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، بالکل خلاف شریعت حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بڑا ضروری ہے۔ یہ میرا لفظ پٹھی پٹھی حرکتیں میں نے جان بوجھ کے بولے تاکہ بات ذہن میں رہے۔ تو یہ دوسرا دن مکمل ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا دن آگے آتا ہے مینا کا۔ تیسرا دن ابھی یہ ہم مزدلفہ میں ہیں، اور مزدلفہ سے اس کے بعد تیسرا دن ہے مینا کا، ٹھیک ہے۔ فجر کے بعد سب سے پہلے وقوف مزدلفہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مینا میں رمی جمرہ عقبہ ہے، قربانی ہے، حلق ہے، اور ان تینوں کاموں میں یہی ترتیب لازم ہے، یہی ترتیب واجب ہے۔
اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ تفصیل سے بتایا جماعت سے نماز کی ادائیگی، شب بیداری، اول وقت فجر کی اذان اور جماعت، غسل کرنا مستحب ہے، فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب وقوف کرنا، اور منی کی طرف روانگی، آگے کی ترتیب ضروری ہے، رمی کرنا، قربانی کرنا، اس کے بعد موقع ملے تو حافظ۔ چلیے جی میں بتاتے ہیں، اس کو ویژولائز کر لیں تھوڑا سا۔ یہ لکھیے جی، یہاں سے یہ وقوف عرفات کیا، وقوف عرفات سے چل کر مزدلفہ آئے، ٹھیک ہے، اور مزدلفہ سے چل کر آگے مینا میں جانا ہے اور رمی جمرہ عقبہ کرنی ہے۔ یہ پہلا شیطان ہے، یہ دوسرا شیطان ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے شیطان کو چھوڑنا ہے، دوسرے شیطان کو چھوڑنا ہے، اور تیسرے شیطان کو رمی کرنی ہے۔ رمی کے بعد کوئی دعا نہیں ہے اور پھر اس میں کوئی ترتیب ہے۔ تھوڑا سا اوپر آئیے، یہ دیکھیے، یہاں پہ ہم نے رات یہاں پر اس مقام پہ گزاری ہے، یہ مزدلفہ میں گزاری، ٹھیک ہے، رات ہم نے یہاں گزاری، اور اب یہ تین سڑکیں جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، ایک یہ سڑک جا رہی ہے، ایک یہ سڑک جا رہی ہے، اور ایک یہ سڑک جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے پہلے بتائیے سوق العرب، ٹھیک ہے، یہ سوق الجوہرہ، ٹھیک ہے، اور درمیان میں سوق السلام، ٹھیک ہے۔ یہ تین سڑکیں جا رہی ہیں اور تینوں جا کے سیدھی جمعرات پہ، یہ تینوں سڑکیں الگ الگ ہیں اور تینوں سڑکیں جاتی ہیں اور سیدھی جمعرات پر جاتی ہیں، اور جمعرات جا کے انسان رمی کر سکتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ درمیان میں جو چھت والی سڑک آ رہی ہے، یہ چھت والی سڑک آ رہی ہے، ایک یہ سڑک ہے، ایک یہ سڑک ہے، یہ چھت والی سڑک آ رہی ہے، اور ایک یہ سڑک آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک یہ والی سڑک آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جو بقیہ راستے ہیں، یہ سارے مینا سے باہر جانے کے لیے راستے ہیں، یا پھر یہ ٹرین کا راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تین آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سلام ہے، چھت والی جو ہے مزدلفہ سے اس کی چھت شروع ہوتی ہے، یہ سلام ہے، ہم اس دفعہ اس میں آئے تھے، بڑی راحت رہی تھی کہ اوپر سے دھوپ وغیرہ نہیں پڑتی تھی، ٹھیک ہے، ایگزاسٹ لگے ہوئے تھے اندر ہوادار ہونے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ دوسری ہے، اس کے بعد یہ تیسری ہے۔ پہلے ہم نے جو حج کیے وہ سوق العرب سے کیے، اس میں بھی سہولت ہے، سب کا ایک ہی فاصلہ ہے۔ تو یہ ہے سڑکیں، اور اس میں یہ جمرات، جب آپ پہنچیں گے تو یہ جمرات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جمرات یہ سیدھا جاتا ہے سوق السلام، یہاں اندر جاتی ہے، اور سوق العرب جو ہے وہ نیچے سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ بس کے ذریعے، ٹرین کے ذریعے سے آتے ہیں وہ ٹاپ فلور پہ، یہ اس فلور پہ آتے ہیں، اور جو لوگ اسپیشل سیٹنگ کے ذریعے سے آتے ہیں وہ یہاں سے آتے ہیں، اور جو لوگ مکے سے آتے ہیں بیمار وہ یہاں سے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے فلور اس میں بنے ہوئے ہیں۔ جو لوگ بسوں سے آتے ہیں، یعنی جن کا اسپیشل پروٹوکول ہوتا ہے، 30 40 40 لاکھ کے پیکج، انہوں نے پاکستانی اعتبار سے لیے ہوتے ہیں، ان کو بسیں لے کے آتی ہیں، وہ چھت پر ہوتے ہیں، ہر کوئی یہاں پر نہیں جا سکتا، اور دوسرے جو ہے یہ ہے خیر برا۔ تو یہاں پر اتنی سی بات سمجھ لیں کہ یہاں پر آئے اور یہاں پہ آ کے تیسرے شیطان کو رمی کی، اور رمی کر کے رمی سے فراغت ہوگی، اس کے بعد قربانی، اور قربانی کے بعد اس کے بعد سر منڈانا۔ اللہ اکبر، میں بھی آپ کو کہاں لے گیا، لیکن 10 ذی الحج، آج 10 ذی الحج کی، آج ذی الحج کی 10ویں تاریخ ہے، ٹھیک ہے۔ ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو تو بقرعید ہوتی ہے، عید الاضحیٰ ہوتی ہے، قربانی کرتے ہیں۔ حاجی کے ذمے عید کی نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے، حاجی کے ذمے عید کی نماز، ان کی وجہ سے ساری دنیا حج کر رہی ہے، تو
ان کو کیا ضرورت ہے ان سب چیزوں کی؟ ٹھیک ہے، تو حاجی کے ذمے عید کی نماز نہیں۔ آج ذی الحج کی 10ویں تاریخ ہے، اس میں حج کے چند احکامات ہیں۔ پہلا حکم وقوف مزدلفہ ہے جو کہ واجب ہے۔ پہلا حکم وقوف مزدلفہ ہے جو کہ واجب ہے۔ اس کا وقت طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک ہے۔ اگر کوئی شخص طلوع فجر کے بعد تھوڑی دیر ٹھہر کر مینا چلا جائے، طلوع آفتاب کا انتظار نہ کرے، تو بھی وجوب ادا ہو گیا۔ وجوب کی ادائیگی کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ نماز فجر مزدلفہ میں پڑھ لے، مگر سنت یہی ہے کہ طلوع آفتاب سے پہلے تک ٹھہرا رہے۔ مزدلفہ کے میدان میں جہاں چاہے وقوف کر سکتا ہے، سوائے وادی محصر کے، جو کہ مینا کی جانب مزدلفہ سے باہر وہ جگہ ہے جہاں صحاب فیل پر عذاب ہوا تھا۔ وادی محصر ہے، اور وادی محصر جو ہے وہ مزدلفہ کے، سمجھ لیں، مزدلفہ اور مینا کے درمیان ہے۔ وہ وادی محصر ہے تو مزدلفہ میں، لیکن مزدلفہ مانا نہیں جاتا اس کو، ٹھیک ہے جی، اس کو مزدلفہ نہیں مانا جاتا کہ وہ یہ مزدلفہ کے اندر ایک خاص جگہ ہے، ٹھیک ہے، بالکل اس مقام پر ہے، ٹھیک ہے، اس جگہ پر ہے، اور اس کو وادی محصر کہتے ہیں۔ یہاں پہ ہائی لائٹ نہیں کیا وہ مقام، تو یہ وادی محصر ہے، یہاں پر رکنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہیں دائیں بائیں ہے، مجھے تفصیل اس وقت ذہن میں نہیں، ٹھیک ہے جی، آگے چلیں۔ جہاں صحاب فیل پر افضل یہ ہے کہ جبل قزح کے قریب وقوف کرے۔ اگر رش کی وجہ سے وہاں پہنچنا مشکل ہو تو مزدلفہ میں جبل قزح یہ وہ جگہ ہے جہاں مسجد مشعر حرام بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو مسجد مشعر حرام جبل قزح کے پاس بنی ہے، تو وہاں پر افضل ہے وقوف کرے۔ صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھ کر وقوف کرے، اس وقوف میں بھی تلبیہ، تکبیر و تحلیل اور استغفار اور توبہ کثرت سے کرے۔ وقوف مزدلفہ کے بارے میں بہت سے حاجی حضرات یہ غلطی کرتے ہیں کہ عرفات سے آتے ہوئے سیدھا مینا چلے جاتے ہیں۔ بعض حاجی 1-2 گھنٹہ مزدلفہ میں رہ کو رات کر مینا ہی میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ لوگ مزدلفہ میں رات گزارنے اور صبح صادق کے بعد وقوف کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اوپر عرض کیا۔ وقوف نہ کرنے کی وجہ سے ان پر دم لازم آتا ہے، یعنی فجر کے بعد وقوف کرنا یہ لازمی ہے، اور طلوع آفتاب تک سنت ہے، صحیح ہے یہ بات ہے۔ مینا سے مزدلفہ روانگی، مزدلفہ سے مینا روانگی۔ جب سورج طلوع ہونے میں 2 رکعت کی ادا کرنے کے بقدر وقت رہ جائے تو مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ ہو جائے۔ اس کے بعد تاخیر کرنا خلاف سنت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ رمی کے لیے کنکریاں چنے یا کھجور کی گٹلی کے برابر مزدلفہ سے اٹھا کر ساتھ لے جائے، وہاں کہیں سے بھی اٹھا لینا جائز ہے، یعنی مزدلفہ میں سے کنکری لینا ہے۔ مزدلفہ میں سے کنکری کہاں سے آئے گی؟ سعودی حکومت نے آج کل انتظام کیا ہوتا ہے، پہلے اس طرح کے مسائل ہوتے تھے۔ جمرہ عقبہ کی رمی، مینا پہنچ کر سب سے پہلا کام جمرہ عقبہ کی رمی ہے۔ مینا میں 3 ستون بنے ہوئے ہیں، یہ صفحہ بڑا ہے، ہماری مجبوری ہے اس کو ایسے دیکھنا۔ مینا میں 3 ستون اونچے بنے ہوئے ہیں، ان تینوں کو جمرات کہتے ہیں، اور ایک کو جمرہ کہتے ہیں۔ ان میں جو مسجد خیف کے قریب ہے اس کو جمرہ اولا کہتے ہیں، اس کے بعد والے کو جمرہ وسطیٰ کہتے ہیں، اس کے بعد والے کو جو سب سے آخر میں جمرہ عقبہ اور جمرہ کبریٰ کہتے ہیں۔ ان ستونوں کے گرد گھیرا بنا ہوا ہے، اس میں کنکریاں پھینکنے کو رمی کہتے ہیں، لیکن اس گھیرے میں کنکریاں پھینکنے کو رمی کہتے ہیں۔ 10ویں تاریخ کو صرف جمرہ عقبہ کی رمی ہوتی ہے۔ مزدلفہ سے چل کر جب مینا پہنچے تو پہلے اور دوسرے جمرے کو چھوڑ کر سیدھا جمرہ عقبہ یعنی تیسرے پر جائے،
اس کو 7 کنکریاں مارے، پہلی کنکری کے ساتھ تلبیہ پڑھنا ختم کر دے، مفرد ہو یا متمتع ہو یا قارن ہو، سب کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ رمی کرتے وقت ہر کنکری، ہاں چلو ہاں جی، یہ ہٹا نہیں آگے سے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیوں نہیں ہٹا۔ رمی کرتے وقت ہر کنکری مارنے کے وقت میں تکبیر اور دعا اس طرح پڑھے: بسم اللہ اللہ اکبر، رغما للشیطان ورضا للرحمن، اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا۔ میں اللہ کا نام لے کر کنکری مارتا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے، میرا یہ عمل شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ اے اللہ، میرے اس حج کو کو مقبول بنا دیجئے، میرے گناہوں کو بخشائے کر دیجئے، اور میری محنت اور کوشش کی قدردانی فرمائیے، یعنی اس کو ثواب کے قابل بنائیے۔ تکبیر کی بجائے سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن ذکر بالکل چھوڑنا برا ہے۔ جمرہ عقبہ کی رمی کا مسنون وقت طلوع سے زوال تک ہے، زوال سے غروب تک جائز وقت ہے، یعنی اس میں نہ استحباب ہے اور نہ کراہت ہے۔ غروب کے بعد مکروہ وقت ہو جاتا ہے، لیکن رش ہو تو غروب کے بعد بھی مکروہ نہیں ہے۔ آج کل بہت رش ہوتا ہے، اس لیے عوام کو یہی بتانا چاہیے کہ وہ طلوع سے اگلے دن کی صبح صادق تک بلا کراہت رمی کر سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس رمی کا وقت طلوع آفتاب سے لے کر آنے والی رات کی صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے تک ہے۔ البتہ وقت میں تفصیل ہے، کچھ وقت مسنون ہے، کچھ جائز ہے، کچھ مکروہ ہے، لیکن کمزوروں، بیماروں اور عورتوں کے لیے وقت مکروہ میں کراہت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ جو لوگ خود رمی کر سکتے ہیں، بہت سے لوگ ان کی طرف سے بھی نیابتاً رمی کر دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اس طرح کرنے سے رمی چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے اور دم واجب ہوتا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد وہ لوگ رمی کر لیں جو بھیڑ اور رش کی وجہ سے دوسروں کو نائب بنا دیتے ہیں۔ عورتوں کو رات میں رمی کروا دیں، اس سے تکلیف نہ ہوگی۔ اگر کسی نے صبح صادق تک بھی رمی نہیں کی تو قضا ہوگی، 11ویں تاریخ کو اس کی قضا بھی کرے اور دم بھی دے۔ دیکھیں جی، یہ موٹے موٹے مسئلے تو بتا دیے، لیکن میرا مشورہ یہ نہیں ہوتا۔ میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ سیدھی سی بات ہے کہ اسی وقت رمی کرے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عام طور پہ قربانی کرنے والے رات تک سب لوگوں کی قربانی کر کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں بس جس نے کر لی کر لی، ان کو پرواہ نہیں ہوتی ان چیزوں کی، جس نے کر لی کر لی، پھر نہیں تو وہ اگلے دن پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اگلے دن کی قربانی مشکل ہوتی ہے، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اسی دن رمی کر لی جائے۔ بیمار ہے تو ایک الگ معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ قربانی، جمرہ عقبہ کی رمی سے فارغ ہو کر بطور شکریہ حج کی قربانی کرے۔ یہ قربانی مفرد کے لیے مستحب ہے، یعنی جو حج افراد کر رہا ہے۔ قارن اور متمتع پر واجب ہے۔ مفرد نے اگر قربانی سے پہلے حلق یا قصر کر لیا، اس کے بعد قربانی کی، تو اس پر دم وغیرہ واجب نہیں۔ قارن اور متمتع پر، مفرد نے اگر قربانی سے پہلے حلق و قصر کر لیا تو اس پر قربانی کی، تو اس پر البتہ اس کے لیے رمی ذبح کرنے سے پہلے اور ذبح حلق اور قصر سے پہلے مستحب ہے، یعنی رمی ذبح سے پہلے ہونی چاہیے، یہ مستحب ہے۔ اور دوسروں کے لیے رمی حلق اور قصر سے پہلے واجب ہے۔ قارن اور متمتع پر رمی اور ذبح اور حلق سے پہلے واجب ہے۔ اتنی مشکل میں نہ آئے، میں نے بتایا اوپر جو ترتیب بتائی تھی، بس وہ ترتیب واجب ہے، جس کا میں نے
یہاں ذکر کیا تھا. ٹھیک ہے جی، یہاں میں نے اس کا ذکر کیا تھا. ٹھیک ہے. قربانی، حلق. ٹھیک ہے. جمرہ عقبہ کی رمی نمبر ایک، جمرہ عقبہ کی رمی نمبر دو، قربانی، اور نمبر تین، حلق. ٹھیک ہے. یہ تینوں چیزیں واجب ہیں اور ان میں ترتیب بھی واجب ہے. یہ لکھا ہوا ہے، آگے کے دوسرے کاموں میں ترتیب ضروری ہے. سوال یہ پوچھا ہے کہ پہلی کنکری پر تلبیہ پڑھنا چھوڑنا ہے تو کب تک نہیں پڑھنا تلبیہ؟ تلبیہ کا تعلق احرام سے ہے. اب تلبیہ اس وقت ہوگا جب آپ دوبارہ احرام باندھیں گے. اب کنکری کے بعد جیسے عمرے میں طواف کے لیے جاتے ہیں اور جیسے ہی پہلا استلام کرتے ہیں تلبیہ بند ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد تلبیہ نہیں ہے. ایسے ہی یہاں پہ کنکری لگی تو کنکری کے ساتھ ہی کنکری کے ساتھ ہی احرام میں تلبیہ بند ہو گیا. اب بس احرام ختم کی طرف جا رہا ہے. تو دیکھیے جی، یہاں پر سب سے پہلے رمی کرنی ہے، رمی کے بعد قربانی کرنی ہے، اور قربانی کے بعد حلق یا قصر. ٹھیک ہے. یہ طریقہ کار ہوگا اور اسی طریقہ کار کے مطابق چلنا ہے. مفرد کے لیے یہ مستحب ہے، یہ ترتیب رکھی جائے، اور قارن اور متمتع کے لیے یہ واجب ہے. ٹھیک ہے. قارن متمتع مجھے بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں. جو شخص خود ذبح جانتا ہے اس کے لیے اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے. اگر ذبح کرنا نہ جانتا ہو تو ذبح کے وقت قربانی کے پاس کھڑا ہونا مستحب ہے. لیکن آپ بتائیں جناب، 23 لاکھ حاجی ہے، سارے کے سارے مینا کے ایک چھوٹے سے مذبح خانے میں جمع تو نہیں ہو سکتے نا. جب جمع نہیں ہو سکتے تو سمجھ لیں اگر ذبح کے وقت حاضر نہ ہو اور دوسرے سے ذبح کرائے تو یہ بھی درست ہے. اور ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھے: اللہم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسقي ومحیاي ومماتي للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک. آگے اس کا ترجمہ دیا ہوا ہے. رمی کے بعد جو قربانی ہوتی ہے وہ صاحب نصاب کے لیے کافی ہوتی ہے یا پھر اس سے عید الاضحیٰ کی قربانی بھی کرنی ہوتی ہے؟ اچھا سوال کیا ہے، بہت ہی اچھا سوال کیا. رمی کی جو قربانی ہوتی ہے وہ دم شکر ہے. رمی کے بعد جو قربانی ہے وہ دم شکر ہے. ٹھیک ہے. اس کا نام دم شکر ہے. اور عید الاضحیٰ کی قربانی جو ہے نا وہ وہ واجب ہے، وہ الگ واجب ہے. اگر یہ شخص مسافر ہے، مسافر نہیں ہے، اور اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ یہ اس پہ قربانی واجب ہے، تو پھر اس کو بقرعید کی قربانی الگ کرنی ہے اور حج کی قربانی الگ کرنی ہے. اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہے یا یہ مسافر ہے، پیسے تو ہیں لیکن یہ مسافر ہے، تو اس صورت میں اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے. ہر بندہ اپنا حساب بتا کے پوچھ لے گا بھی کیا مسئلہ ہے میرے ساتھ. میں نے اپنا رخ، یہ اس کا ترجمہ لکھا. یہ حج کی قربانی کا بیان تھا. عید کی جو قربانی صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے اس کو حکم حاجیوں کے بارے میں یہ ہے کہ ان میں سے جو شخص مکہ میں 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت کر کے مقیم تھا، وہ حج کے احکام ادا کرنے کے لیے مینا اور عرفات آیا ہے تو اس پر دوسری قربانی بھی واجب ہے. لیکن اس کا مینا یا حرم میں ہونا ضروری نہیں. اگر اپنے وطن میں ادا کر لے تو تب بھی درست ہے. یعنی حج کی قربانی تو وہاں پہ حدود حرم میں کرنا ضروری ہے، لیکن یہ جو عید کی قربانی ہے یہ یہاں پر یہ کہیں بھی کر سکتا ہے. جو شخص مکہ معظمہ میں 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت سے مقیم نہ تھا بلکہ 15 دن سے کم مدت مکہ میں رہ کر مینا اور عرفات کے لیے روانہ ہو گیا تو اس پر قربانی واجب نہیں. جو شخص صاحب نصاب پر ہر سال ہر جگہ پر واجب ہوتی ہے جیسا کہ اوپر عرض کیا. آپ لوگوں اگر اس چیز کو سمجھ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو یہاں پر کنفیوز ہونا ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ کنفیوز ہو.
چلے جی میں مسئلہ بتاتا ہوں. یہ مسئلہ وہ ہے جس کے اندر لوگ جو ہے وہ نہایت ہی کنفیوز ہوتے ہیں. اس کو ایک دفعہ پڑھیے، اس کو ایک دفعہ سمجھیے. یہ حج کی قربانی کا بیان تھا. عید کی جو قربانی صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے اس کا حکم حاجیوں کے بارے میں یہ ہے کہ ان میں جو شخص مکہ معظمہ میں 15 دن یہ اس سے زیادہ کی نیت سے مقیم تھا، وہ حج کے احکام ادا کرنے کے لیے منی اور عرفات آیا ہے تو اس پر دوسری قربانی بھی واجب ہے، لیکن اس قربانی کا منی اور ہمیں ہونا ضروری نہیں. اگر اپنے وطن میں کرا دے تب بھی دوسرا. جو شخص مکہ معظمہ میں 15 دن یہ اس سے زیادہ کی نیت کر کے مقیم نہ تھا بلکہ 15 دن سے کم کی مدت مکہ میں رہ کر منی عرفات کے لیے روانہ ہو گیا تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے. صاحب نصاب پر ہر سال ہر جگہ قربانی جیسے جو صاحب نصاب پر ہوتی ہے. اس کو سمجھیے ذرا. مسئلہ بہت اہم ہے. وقت کافی ہو گیا لیکن میں چاہوں گا کہ آپ لوگ یہ مسئلہ سمجھیں. میرے خیال میں آپ تھکے ہوئے نہیں ہوں گے. ہم نے کل بھی نہیں پڑھا، آج بھی ہم نہ پڑھیں تو اچھا نہیں لگے گا مجھے. سمجھیں ایک بات کو، اس مسئلے میں اختلاف ہے اور وہ زوردار قسم کا اختلاف ہے. اختلاف یہ ہے کہ ایک شخص ہے، وہ حج کا سفر ہے اس کا جتنے بھی دن کا، وہ آیا مکہ یا عزیزیہ. ٹھیک ہے، مکہ یا عزیزیہ میں اس نے حج سے پہلے آیا 15 دن پہلے. حج سے 15 دن پہلے آیا. ٹھیک ہے، حج سے 15 دن پہلے آیا اور حج کے 5 دن اور حج کے 5 دن کے بعد اس نے مزید 10 دن رہنا ہے. تو جی اس کے 15 اور 5 20، 20 اور 10 30. ٹھیک ہے، یہ کتنے دن ہوئے جی؟ یہ 30 دن ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اس کو سمجھیے ذرا. بعض حضرات کہتے ہیں 15 دن پہلے نہیں، معذرت 13 دن پہلے. یہ ایک شکل ہے، یہ ایک شکل ہے، بڑی اہم ہے. اس کو دیکھ لیں، بہت ہی اہم ہے. نہیں ایسے نہیں مزہ آ رہا. ایک شخص آیا مکہ میں. ٹھیک ہے جی، مکہ میں آیا اور 13 دن مکہ میں رہا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد 5 دن حج کے. ٹھیک، اور اس کے بعد 10 دن مزید مکہ میں رہا. یہ ایک صورت ہے، یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک صورت یہ ہے. ایک اگلی صورت دیکھو جی. مکہ میں آیا 15 دن. ٹھیک ہے، پھر حج کے 5 دن، پھر 10 دن مکہ کے. ٹھیک ہے، یہ دوسری صورت ہے. ٹھیک ہے، تیسری صورت. اللہ نہ کرے آپ لوگ کنفیوز ہوں، میرے خیال میں کنفیوز ہو رہے ہوں گے. ایک آدمی ہے مکہ میں 10 دن، 5 دن حج، پھر 15 دن مکہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد مدینہ چلا گیا. یہ دو تین صورتیں ہیں. اب دیکھیے ذرا پہلی رائے. جو پہلی رائے ہے وہ جمہور علماء کی رائے ہے
لیکن میں اس میں جمہور علماء کی رائے پر نہیں چلتا، اس لیے میں اس کو پہلی رائے قرار دے رہا ہوں۔ دوسری رائے میں اپنی بتاؤں گا، میری کیا رائے ہے، یعنی جو حضرات اکابر کی، میرے جن کو میں اپنا بڑا سمجھتا ہوں، میں ان کی بات بتا رہا ہوں۔ دیکھیں جی، 10 دن مکہ میں، ٹھیک ہے، اور 5 دن حج کے، اور 15 دن مکہ کے۔ ایام منا، دیکھیں 10 دن مکہ میں ہے تو یہ ہے مسافر، ٹھیک ہے، لہذا منا میں بھی وہ مسافر رہے گا، یہ پہلی رائے ہے۔ اور پھر مکہ میں 13 دن ہے، اس میں بھی مسافر رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی رائے ہے جس کے مطابق بہشتی زیور میں بتایا گیا، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات، دوسری صورت، یہ پہلی صورت، دوسری صورت، 10 دن مکہ میں مسافر ہے، 5 دن مسافر ہی رہے گا، ٹھیک ہے، اور 15 دن یہاں پر، جیسے ہی حج ختم ہوگا تو یہ مقیم بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی رائے کے مطابق اس کا اصول میں بتاتا ہوں۔ 15 دن سمجھ لے مقیم ہو گیا، ٹھیک ہے، لہذا یہاں پر بھی مقیم رہے گا، ٹھیک ہے، اور جب یہاں مقیم رہے گا تو بعد کے 15 دن بھی مکہ کے ہیں تو یہاں پر بھی وہ مقیم ہی کہلائے گا، ٹھیک ہے جی۔ خلاصہ آپ لوگوں نے کیا نکالا؟ خلاصہ آپ حضرات یہ نکالیں گے کہ پہلی رائے کے مطابق، دیکھیں اس کو سمجھنا ضروری ہے، اگر آپ لوگ نہیں سمجھیں گے تو آپ لوگ کنفیوز رہیں گے پورے حج میں۔ 10 دن شروع کے دنوں میں جو آپ ہیں مینا میں بھی آپ وہی ہیں، ٹھیک ہے، شروع کے دنوں میں جو آپ ہیں مینا کے دنوں میں بھی آپ وہی ہیں، یہاں مسافر ہیں تو یہاں بھی آپ مسافر ہیں، یہاں آپ مقیم ہے تو یہاں آپ مقیم ہے۔ بات واضح ہے؟ امید ہے بات واضح ہوگی۔ بعد کے دنوں کو الگ کاؤنٹ کیا جائے گا، چنانچہ حج سے پہلے کے دن الگ کاؤنٹ کیے جائیں گے اور حج کے بعد کے دن الگ کاؤنٹ کیے جائیں گے، یہ پہلی رائے ہے، سمجھیں اس کو ذرا، اسی کے مطابق بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے، اور وہ کیا لکھا ہوا ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ نہ کرے گا آپ لوگ تھک گئے ہوں، یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ یہ حج کی قربانی کا بیان تھا۔ اچھا، یہاں پہ دیکھا، اگر اپنے وطن میں کرا دے تو درست ہے۔ جو شخص مکہ معظمہ میں 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت کر کے مقیم نہ تھا، بلکہ 15 دن سے کم مدت مکہ میں رہ کر مینا عرفات کے لیے روانہ ہوا تو وہ مسافر ہے، اس پر عید کی قربانی واجب نہیں ہے، جو صاحب نصاب پر ہر سال واجب ہوتی ہے اس کے اوپر نہیں ہوگی۔ یہ کہنے کا مقصد ہے، یہ بنیادی بات کا مقصد ہے، بات امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بہشتی زیور کی عبارت کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آئیے میں آپ کو دوسری رائے کی طرف لے کے جاؤں۔ دوسری رائے دارالعلوم والوں کی ہے، اور دارالعلوم کراچی والوں کی رائے، میں اپنے معاملات کے حساب سے دارالعلوم کراچی والوں کی رائے کو زیادہ معتبر سمجھتا ہوں، لہٰذا میں اسی کو پروموٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ میرے حساب سے دارالعلوم کراچی کی جو رائے ہے، مجھے خیر ابھی آپ لوگ صرف اس رائے کو دیکھیں، ٹھیک ہے، اس رائے کو ذہن میں بٹھائیے، اور یہ پہلی رائے ہے،
دوسری رائے ہم انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے، اور دوسری رائے کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، آسانی ہے، دوسری رائے آسان ہے، لیکن پہلے اس رائے کو سمجھیں، اس کو ہضم کر لیں، ہم انشاءاللہ اگلی رائے کو بعد میں پڑھیں گے۔ تو یہ لہٰذا آپ کی نماز بھی اسی حساب سے ہوگی، اور آپ کے دیگر معاملات بھی اسی حساب سے ہوں گے، یعنی قربانی کے معاملات ہیں، دوسری قربانی کے معاملات ہیں، یہ اس حساب سے ہوں گے۔ تو آج اس رائے کو رکھتے ہیں، اور اس رائے کے بعد یعنی یہ قربانی کی بات ہے، اس کے اندر نماز کا مسئلہ بھی آتا ہے، تو ہم اس کو اگلے سیشن میں کریں گے، تاکہ ہم تازہ دم ہو کے اس کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال میرے سامنے ضرور ذکر کریں، میں چاہ رہا ہوں میں اس کی ایک سلائیڈ بنا لوں گا، سلائیڈ کے ذریعے سے ہم اس مسئلے کو حل کر دیں گے، اور اس کو اس دن میں شیئر کر دیں گے، تاکہ لوگوں کو مسئلہ سمجھ میں آ سکے۔ لوگ بہت کنفیوزڈ ہوتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو لکھتے ہیں، میرے خیال میں کوئی ٹائپنگ تو کر نہیں رہا، اس کا مطلب ہے کہ بات مکمل ہو گئی ہے، کسی کو کوئی سوال نہیں ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو آگے کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔